نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز واجب الاحترام غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارا آج کا معاشرہ دو نعروں سے گونج رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے حکمران اس بات کا دعویٰ اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق سڑکوں پر موجود ہیں، جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، رب تعالی نے اس میں ریاست مدینہ کا فارمولہ بھی بیان فرما دیا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی بھی بیان فرما دی کہ ہر عاشق اگر اپنا عشق ناپنا چاہتا ہے وہ خود کو اس آیت پر پیش کرے، اور ہر وہ حکمران جو اپنے ملک کو ریاست مدینہ کی تشکیل پر لانا چاہتا ہے وہ بھی اس آیت سے سبق حاصل کرے۔ یہ آیت کیا منظرنامہ دکھاتی ہے کہ روئے زمین پر بسنے والی ایک سپر طاقت، کہ جس جیسی سپر طاقت 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج تک روئے زمین پر کسی نے نہیں دیکھی۔ 52 لاکھ رجسٹر فوج رکھنے والا رومن امپائر جب ریاست مدینہ کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اطلاع ملتی ہے کہ رومیوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نفیر عام کا حکم دیتے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ۔ مدینہ میں رہ کر یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، مدینہ سے دور بیٹھ کر مدینہ مدینہ کہنے والوں، آج تمہارے عشق کا امتحان ہے۔ تمہارا نبی 62 سال کی عمر میں میدان جنگ میں آ گیا۔ اگر تمہارے پاس آج جہاد سے پیچھے رہنے کا کوئی بہانہ موجود ہو تو لے کے آ جاؤ۔ وجاء المعذرون من الاعراب، بہانہ لینے والے لے کے آنے والے آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمارا بڑھاپا ہمیں جہاد سے روکتا ہے۔ قرآن نے کہا شام کرو، تمہارا نبی 62 سال کی عمر میں میدان میں کھڑا ہے، تم اپنے بڑھاپے کا رونا روتے ہو۔ یہاں سے کچھ لوگ اٹھ کر آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں گھریلو پریشانیاں ہیں، ہماری شادی ہو چکی، بیوی بچوں کے مسائل ہمارے سر پر ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہمارے سر پر ہیں۔ میرے آقا کی طرف سے قرآن نے کہا تم شرم کرو، میرا نبی 9 بیویاں گھر میں چھوڑ کر میدان جنگ میں نکل آیا، تمہیں اپنی ایک بیوی کی وجہ سے میدان جنگ میں نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے کہا معیشت کمزور ہے، مدینہ کی معیشت پچھلے 2 سال سے قحط سالی کا شکار ہے، باغات پک کر تیار ہو چکے ہیں، صرف پھل اتارنے کا وقت چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مدینہ 2 سال قحط میں رہ کر آ گیا، لیکن اس وقت ریاست مدینہ خطرے میں ہے، ہمیں پھلوں کی ضرورت نہیں، مدینہ بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ریاست مدینہ بنانے کے دعویٰ کرنے والے کشکول اٹھا کر انہی سپر طاقتوں کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ریاست مدینہ کا یا تو نام نہ لو، اگر نام لینا ہے تو غیرت پھر اس مدینہ کے حکمران جیسی لے کر آؤ جو اپنا مال چھوڑ کر ان سے لڑنے کے لیے میدان میں نکل گیا۔ کوئی شخص آ گیا کہ یا رسول اللہ میرے راستے میں دینی مسائل، میری دینی مجبوریاں، میری دینی خدمات میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، میں مسجد کا امام ہوں، مجھے نماز پڑھانی ہوتی ہے، میں نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے۔ تب قرآن نے کہا تم بھی شرم کرو، تمہارا وہ نبی جو صرف امت کا امام نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت، قیامت تک آنے والے انسانوں کی امامت کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، وہ میدان میں کھڑا ہے، اور تمہاری 5 وقت کی نماز کی امامت تمہیں جہاد میں نکلنے سے روک رہی ہے۔ کوئی آ گیا کہ میں
مدرسے میں پڑھاتا ہوں, میری تدریس میرے راستے کی رکاوٹ ہے, میں دین کی خدمت تو کر رہا ہوں. میرے قرآن نے میرے آقا کی طرف سے فرمایا کہ تم بھی ذرا اپنے عمل پر غور کرو. وہ نبی جس کے کاندھوں پر کائنات کی اصلاح کی ذمہ داری موجود ہے, وہ ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر میدان میں کھڑا نظر آ رہا ہے. تمہیں کون سی دینی ذمہ داری آڑے آ رہی ہے؟ کسی کو حکومت کی ذمہ داری ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت مدینہ کو قربان کر کے میدان میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. کسی کو گھر کی مجبوری ہو, وہ آج نبی کا عمل دیکھ لے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ. اس میدان میں کوئی بھی بہانہ لے کر آ جاؤ, رب کعبہ کی قسم تم جھوٹے ہو. تمہارا بہانہ صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان نبی کی جان سے زیادہ عزیز ہے, اور کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا. پھر قرآن نے اسی آیت کے ذیل میں 2 واقعات بھی دکھا دیے. یہ کون ہے؟ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, خطیب اسلام کہ جن کی خطابت پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے, قاری القرآن ہے, نماز کے پابند ہیں. غزوہ تبوک سے پہلے ہونے والے 26 غزوات میں سے 25 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہنے والے مسلمانوں, عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں, نہ تمہاری تقریر کعب بن مالک سے زیادہ اچھی, نہ تمہاری نماز کعب بن مالک سے زیادہ اچھی, نہ تمہاری تلاوت کعب بن مالک سے زیادہ بہترین. اگر حوض کوثر پر نبی کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور نبی نے اپنا رخ پھیر دیا, پھر نہ 50 دن کی کوئی حد ہوگی, نہ معافی کی کوئی صورت ہوگی. یہ کعب بن مالک صرف تبوک کے غزوے میں پیچھے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن کے لیے منہ موڑ لیا. اور دوسرا واقعہ اسی آیت کی ذیل میں یہ ہے کہ یہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کے اندر, سایہ دار باغ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ میں جانے کے بعد بیٹھے ہیں. اپنی بیوی سے ٹھنڈا پانی مانگا, پینے کے لیے پانی لایا گیا. جب پانی چہرے کے قریب آیا, اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری جاگی کہ میرے حبیب دھوپ میں بڑھاپے کی حالت میں میدان میں ہے, میں یہاں بیٹھا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں. پیالہ گرایا, گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے میدان کی طرف نکل گئے. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا, مدینہ کی طرف سے غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن 2 طرفہ عشق کی گرمی دیکھیے. نبی کے دل میں عشق کی گرمی پہنچی, مسکرا کر پیچھے دیکھا, ابھی غبار چھٹا نہیں ہے. مسکرا کر کہا کن ابا خیثمہ, یہ تو مجھے ابو خیثمہ لگتے ہیں. اے جیش محمد کے جانثاروں, اے اسلام کے سرفروشوں, اب تمہارے لیے بھی وہی دعوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس وقت خطرے میں ہے. دنیا کی سپر طاقتیں للکارنے کی بجائے میدان میں اتر آئی ہے. اب صرف عشق رسول کا ایک ہی راستہ باقی ہے کہ میدان میں نکل آؤ. رب کعبہ کی قسم, جب قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے, ہم اپنے گناہوں کے اندھیروں میں لپٹے ہوئے, جب اپنے گناہوں کی گرد میں اٹے ہوئے وہاں سے گزریں گے, فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے, تب آواز آئے گی کن ابا خیثمہ. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساعۃ الاسرہ میں میرے دین کا ساتھ دیا تھا, تب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب